الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کی 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فرشتوں کے حالات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم فرشتوں کے مختلف حالات کے متعلق الحمدللہ وہ سن رہے ہیں. پچھلے ہم نے سلسلوں میں کرامن کاتبین کے متعلق معلومات سنی ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ اسی کو ہم جاری رکھتے ہوئے آگے کرامن کاتبین کے حوالے سے سنیں گے. تو کرامن کاتبین یہ چونکہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اور لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من حافظین یرفعان الی اللہ تعالی ما حفظ فی یوم فیرا فی اول الصحیفہ وآخرها استغفارا الا قال اللہ تعالی قد غفرت لعبدی ما بین طرفی الصحیفہ. کہ کوئی بھی کرامن کاتبین اپنے روزانہ کے جو اعمال بندے نے کیے ہوتے ہیں وہ جب اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں تو جب کسی نامہ اعمال کے شروع اور آخر میں استغفار کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جو کچھ اس اعمال نامے کے درمیان میں ہے میں نے وہ سب اپنے بندے کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ استغفار کی برکت ہے کہ جب اعمال نامے کے شروع میں اور آخر میں استغفار پایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کی برکت سے انسان کے تمام اعمال جو اس کے درمیان میں وہ کر چکا ہوتا ہے اللہ جل شانہ وہ سب معاف فرما دیتا ہے. الحمدللہ ہمیں یہ اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے کہ جب صبح کریں اس وقت بھی استغفار کریں، یوں ہی جب رات کو سوتے ہیں اس وقت بھی یہ عادت میں شامل ہو کہ سوتے وقت بھی استغفار کر لیا جائے. استغفار مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس سے توبہ کی جائے. توبہ کی کچھ شرائط بھی بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں. امام اہل سنت سید شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی بیان فرمائی ہیں اور دیگر بزرگوں نے بھی اپنی اپنی کتب میں توبہ کے حوالے سے کچھ کلام فرمایا ہے، جس میں یہ کہ توبہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس وقت گناہ سے توبہ اس انداز میں کرے، ایک تو گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا یہ
اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ اس سے گناہ میں نہیں پڑے گا. یہ وہ توبہ کا طریقہ کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے. اس طرح سے جو پہلے گناہ ہو چکا ہے اس کی ساتھ ساتھ معافی بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگے. اس طرح سے یہ 3 چیزیں بن جائیں گی. پہلی یہ کہ گناہ کو چھوڑ دے، دوسری یہ کہ جو گناہ ہو چکا اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور تیسری یہ کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے. البتہ وہ حقوق جو کہ بندوں سے متعلق ہیں، اس میں ایک اور چیز کا اضافہ بھی ہے کہ جہاں یہ 3 کرے گا کہ پچھلے سے ندامت، اب چھوڑ دیا، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، تو بندوں کے ساتھ جو متعلق ہے اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ جس کا جو حق مارا ہے یا کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یا کسی کا کوئی مال دبا لیا ہے، تو اس کی خلاصی اور توبہ کی صورت یہ بنے گی کہ اس بندے سے معذرت کرے، مال ہے تو اس کو ادا کرے، اور پھر اس کے بعد آئندہ ان چیزوں سے پھر باز رہے. تو اس طرح سے انسان کی جو توبہ ہے، جب اس میں یہ 4 شرائط پائی جائیں گی تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بندے کی کامل توبہ ہے. یہ کرامن کاتبین فرشتے چونکہ انسان کے جب اعمال کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اگر نامہ اعمال میں ساتھ ہی استغفار بھی ہوگا، تو جب یہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو اس کے درمیان میں جتنی بھی خطائیں ہوں گی وہ اللہ جل شانہ معاف فرمائے گا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جہاں یہ اعمال لکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ چونکہ بندے کے ساتھ ہے یہ ہر وقت، تو اس حوالے سے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمائے کہ ان فرشتوں سے بھی بندے کو حیا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر وقت ساتھ ہیں، تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے اس سے پہلے کچھ روایات میں یہ بات گزری کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو نیک اچھے اچھے ارادے کرتا ہے، اچھی اچھی نیتیں کرتا ہے، تو یہ اس کی خوشبو پاتے ہیں. تو جب ان اعمال سے کسی سے ان کو خوشی ہوتی ہے، کسی سے نقصان ہوتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو اسی طرح سے کچھ اعمال وہ بھی ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں گے تو اس سے بھی ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اتى احدكم اهلا فليستتر فانه اذا لم يستتر استحيت الملائكه وخرجت وحضر الشيطان فاذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اہل کے پاس آئے، یعنی جماع کے لیے اپنی بچوں کی جو والدہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا جماع کے لیے اپنی گھر والی کے پاس آئے، تو اس وقت حیا سے کام لے، پردے کا بھرپور اہتمام کرے. تو اگر وہ حیا کرتے ہیں تو تب تو یہ فرشتے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر وہ حیا نہیں کرتے ہیں تو شیطان جو ہے اس وقت حاضر ہوتا ہے. تو اس شیطان کے آنے سے اگر اس دوران اولاد ان کے کوئی بھی اولاد ہوتی ہے تو اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں سے بھی انسان کو حیا کرنی چاہیے.
مطلب اس میں یہ تھا، کیونکہ اس کے ساتھ دیگر احادیث بھی موجود ہیں، کہ یہ جو فرشتے ہیں جب بھی کوئی انسان اپنا ستر کھولتا ہے تو اس وقت یہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس جب ستر کھولنے کے دوران اگر بندہ کلام کرتا ہے، کوئی ایسے معاملات کرتا ہے جو فرشتوں کو لکھنے پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم انہکم عن التعری، الم انہکم عن التعری، کیا میں نے تمہیں کپڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں کپڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ ان معکم من لا یفارقکم فی نوم ویقظۃ، کیونکہ بے شک تمہارے ساتھ کچھ وہ ہیں کہ جو تم سے نہ نیند میں جدا ہوتے ہیں نہ بیداری میں جدا ہوتے ہیں، مگر کب جدا ہوتے ہیں؟ الا حین یأتی احدکم اہلا او حین یأتی خلاءہ الا فاستحیوہما الا فاکرموہما، کہ وہ تم سے جدا نہیں ہوتے نہ نیند میں نہ بیداری میں، مگر جب تم میں سے کوئی اپنے اہل کے پاس آتا ہے یا پھر جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو سنو ان سے حیا کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا خیال کرو۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے الگ نہیں ہوتے۔ جب یہ ہر وقت اس کے ساتھ ہیں تو الگ کب ہوتے ہیں؟ جب کہ انسان کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے، ستر جب اس کا کھل جاتا ہے، جب ستر اس کا کھل جاتا ہے تو یہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت حیا کرو، کہ ان کا خیال رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ جو مقامات ہیں خاص، ان مقامات میں اس کا احتیاط کا حکم فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس میں اضافہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نہاکم عن التعری، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے پردگی سے منع فرماتا ہے۔ فاستحیوا من ملائکۃ اللہ، تو اللہ کے ان فرشتوں سے حیا کرو، الذین معکم الکرام الکاتبین، جو کہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور وہ کرام الکاتبین ہیں، الذین لا یفارقونکم، یہ تم سے جدا نہیں ہوتے، الا عند احدى ثلاث حاجات، مگر تین مواقع ایسے ہیں جب یہ تم سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلا بیان فرمایا الغائط، یعنی جب کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے، والجنابتی، یعنی جب کوئی حالت جماع میں ہوتا ہے، والغسلی، اور جب کوئی شخص غسل کے لیے جاتا ہے۔ یہ تین حالتیں ایسی ہیں کہ یہ کرامن کاتبین اس وقت بندے سے دور ہو جاتے، وگرنہ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، بندہ جو عمل کرتا ہے اس عمل کو یہ لکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث میں اب اس کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان معاملات کے لیے بندہ جاتا ہے تو اس سے احتیاطیں کیا کرنی چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کے وقت باہر تشریف لائے، ایک آدمی کو دیکھا جو وسیع میدان میں کپڑے اتار کر نہا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، اما بعد فاتقوا اللہ واکرموا الکرام الکاتبین، کہ اما بعد یعنی حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو،
اور کرامن کاتبین جو ہیں ان کا احترام کرو. کہ کرامن کاتبین کون سے؟ الذین معکم لیس یفارقونکم الا عند احدی منزلتین. یہ فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے، صرف دو منزلیں وہ ہیں جب یہ تم سے جدا ہوتے ہیں. پہلی فرمائی حیث یکون الرجل علی خلائہ او یکون مع اہلہ، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے یا اپنے اہل کے پاس جاتا ہے. انہم کرام، کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ معزز فرشتے ہیں. کما سماہم اللہ تعالی، جس طرح اللہ نے ان کو ان کا یہ نام رکھا کہ انہیں فرمایا کرامن کاتبین. فلیستتر احدکم عند ذلک بجرم حائط او ببعیرۃ فانہم بجرم لا ينظرون الیہ. جب بھی تم میں سے کوئی اس طرح حاجت کے لیے جائے یا غسل کے لیے جائے یا کسی بھی ایسے معاملے کے لیے جائے جس میں اس کو اپنا ستر کھولنا پڑتا ہے، اس وقت وہ پردہ کر لے. پردہ مختلف چیزوں سے کیا جا سکتا ہے. فرمایا یا تو دیوار کے ساتھ پردہ کر لے یا اپنے سواری کے جانور سے ہی پردہ کر لے. یہ جو دو معاملات ہیں پردے کے، اس کے بارے میں وضاحت اس طرح سے ہے کہ چونکہ بیت الخلاء میں جائیں گے تو دیوار سے پردہ ہو سکتا ہے، غسل کے لیے جائیں گے تو دیوار سے پردہ ہو سکتا ہے. البتہ حالت جماع کے بارے میں یوں ارشاد ہے کہ اس کے لیے ایسی جگہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پر کسی بھی انداز میں بے پردگی کا اندیشہ نہ رہے. بات اس میں جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین یہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں. ان کا اکرام یہ بہت ضروری ہے، ان کا ادب بہت ضروری کہ ایسے معاملات میں اگر خیال نہ کیا جائے تو ان فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت بندے کے ساتھ اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ شخص جو بیماری کی حالت میں ہے تو یہ فرشتے اس وقت بھی اس کے اعمال کو لکھتے ہیں. لیکن اس وقت کون سے اعمال لکھتے ہیں؟ کہ وہ اعمال جو کہ بندہ اپنی حالت میں جب صحت میں تھا تو کرتا تھا، بیماری میں نہیں کر سکتا تو اسے حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو حالت صحت میں کرتا تھا اب بیماری میں آ گیا نہیں کر سکتا، اس کے ان اعمال کو تم اب بھی لکھنا شروع کر دو. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. آپ نے تبسم فرمایا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم کیوں فرمایا، کس بات پر مسکرائے؟ تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عجبت للمؤمن وجزعه من السقم ولو يعلم ما في السقم احب ان يكون سقيما حتى يلقى الله. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں ہم نے یہ عرض کیا کہ اب کیوں مسکرایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس مومن سے اور اس کی تکلیف سے حیران ہوا کہ اس کی اس تکلیف میں اس کے لیے کس قدر اجر و ثواب ہے. اگر وہ یہ جانتا کہ اس کی بیماری میں کیا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا کہ وہ ہمیشہ بیمار ہی رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی ملاقات ہو جائے. تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ بات عرض کر لی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر مبارک کو آسمان کی طرف بلند فرمایا. جب آسمان کی طرف دیکھا پھر نظر جھکا لی. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
عجبت من ملکین من الملائکتی نزلا الی الارض یلتمسان عبدا فی مصلاہ فلم یجداہ فعرجا الی السماء. میں نے ان فرشتوں سے مجھے تعجب ہوا کہ وہ فرشتے دو زمین کی طرف آسمان سے اترتے ہیں اور یہاں آ کر ایک اس بندے کو ڈھونڈتے ہیں جو بندہ کبھی اپنی نماز کی جگہ پر نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن فلم یجداہ، ان فرشتوں نے اس کو وہاں نہیں دیکھا. فعرجا الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف دوبارہ چڑھ گئے. انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کننا نکتب لعبدک المؤمن فی یومہ و لیلتہ من العمل کذا و کذا. کہ اللہ ہم تیرا جو فلاں مومن بندہ ہے اس کے دن اور رات کے عمل اس طرح لکھتے تھے، لیکن فوجدناہ قد حبستہ فی حبالتک، اب ہم نے اس کو پایا کہ اللہ تو نے اس کو کسی بھی بیماری میں یا مرض میں مبتلا فرما دیا ہے. فلم نکتب لہ شیئا، کہ اب وہ جو عمل پہلے کرتا تھا اب نہیں کر رہا، اب ہم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا. فقال تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ ان سے ارشاد فرماتا ہے، اکتبا لعبدی عملہ فی یومہ و لیلتہ ولا تنقصوه شیئا علی اجر ما حبستوہ ولہ اجر ما کان یعمل. اس کے لیے میرے اس بندے کا وہ سارا عمل لکھو جو وہ پہلے دن رات میں کرتا تھا، اس میں سے کوئی کمی نہ کرو، اور اس کو وہی اجر اس کے لیے لکھ دو جو وہ اجر اس کو تم پہلے لکھتے تھے جب وہ حالت صحت میں رہتا تھا. اس حدیث پاک سے یہ بھی بیماری کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے فضیلت واضح ہوئی کہ جب بندہ بیماری یا پریشانی میں ہوتا ہے تو اگر اس بیماری یا پریشانی کی وجہ سے نیک عمل نہیں کر رہا تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان کرامن کاتبین کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے عمل کو لکھو، اور فرشتے لکھتے ہیں. اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ فرشتے ایسے نیک لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کہ نماز کی جگہوں پر بیٹھ کر پہلے تو نماز پڑھتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو فرشتے ایسے بندوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے اعمال کو اس طرح سے فرشتے لکھتے ہیں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من عمل یوم الا وهو یختم علیہ فاذا مرض العبد المؤمن قالت الملائکۃ یا ربنا عبدک فلان قد حبستہ فیقول الرب اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ او يموت. کہ وہ بندہ جو روزانہ اپنا عمل جب ختم کرتا ہے تو اچھے عمل پہ ختم کرتا ہے، جب وہ مریض ہو جاتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا بندہ جو نیک عمل پہ اپنا خاتمہ کرتا تھا، رات کو جب اپنے عمل ختم کرتا تھا تو نیک عمل پہ ختم کرتا، اب تو نے اس کو کسی مرض میں مبتلا فرما دیا، اب وہ یہ ایسا نہیں کر پاتا. تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے اسی طرح سے اس کے عمل کو لکھو جس طرح حالت صحت میں وہ کرتا تھا. اس سے بھی یہ فضیلت مل گئی کہ بعض اعمال جو انسان حالت صحت میں کر رہا ہوتا ہے جب نہیں کر پاتا، بیماری آ جاتی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے محروم نہیں فرماتا. اب کرامن کاتبین یہ بندے کے ساتھ ہیں، جب تک انسان دنیا میں ہے تب تک تو اس کے ساتھ ہیں، لیکن جب بندہ انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب یہی دو فرشتے پھر کیا کرتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وکر بعبدہ المؤمن ملکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بندہ مومن جو ہے اس کے ساتھ دو فرشتوں کو مقرر فرمایا. یکتبان عملہ، یہ دونوں فرشتے اس کے عمل کو لکھتے ہیں. فاذا مات، جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، قال الملکان اللذان وکلا بہ، یہی دونوں فرشتے جو موکل اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں قد ماتا، کہ اللہ بھی یہ تو فوت ہو گیا. فأذن لنا ان نصعد الى السماء، اللہ اب تو ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم آسمان پر آ جائیں. فیقول اللہ سمائی مملوءۃ من ملائکتی یسبحونی، اللہ جل شانہ فرماتا ہے میرے آسمان جو ہیں یہ فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو یہاں میری تسبیح بیان کرتے ہیں. اب وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، فیقولان، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فنقیم فی الارض، اے اللہ کیا ہم زمین میں ٹھہر جائیں، زمین میں رک جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ارضی مملوءۃ من خلقی، میری زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے. یسبحونی، وہ میری تسبیح کرتے ہیں. اب وہ فرشتے عرض کرتے ہیں فأین، اے اللہ اب ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو ارشاد ہوتا ہے قوما علی قبر عبدی، تم دونوں میرے اس بندے کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. فسبحانی، میری تسبیح بیان کرو. واحمدانی، میری حمد بیان کرو. وکبرانی، میری تکبیر بیان کرو. وہللانی، اور میری تہلیل بیان کرو. وَاكْتُبَا ذَلِكَ لِعَبْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کو میرے اس بندے کے لیے لکھ دو قیامت تک. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو مدنی چینل کے ناظرین، کیسی پیاری ہے اس میں سے ایک فضیلت کی بات ملتی ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو یہی فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس بندے کی قبر پر مقرر فرماتا ہے. یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل کا صلہ یہ ملتا ہے کہ یہ فرشتے اس کی قبر پہ آتے ہیں. اب قیامت تک اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں. تو اس تسبیح کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تسبیح جو ہے اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ منتقل کر دیتے ہیں. اس سے ایک مسئلہ پتا چلا کہ کسی دوسرے کا جو عمل ہے یہ بھی بندے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے وہ اسی ہی کی اصل ہے. اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ایصال ثواب ہے کہ کوئی شخص ایک عمل کرے وہ اپنا عمل دوسرے کو ایصال کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے. اس کی بہت پیاری وضاحت وہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ بندہ اپنا عمل ایصال کر سکتا ہے. بہت ساری احادیث آپ نے اس میں نقل فرمائی اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ فرشتے اس بندے کے لیے تسبیح کرتے ہیں, اس کے لیے حمد کرتے ہیں, اس کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں, اس کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں. جب وہ پڑھتے ہیں اس کا عمل اس بندے کو انشاءاللہ اس کا ثواب وہ ملتا رہتا ہے. اسی طرح امام دارقطنی نے اسی طرح کی ایک حدیث پاک کو روایت کیا. اس حدیث پاک میں مزید تھوڑا سا اضافہ فرمایا. یہاں بندے مومن کی بات تھی کہ بندہ مومن جو ہے اس کے جو کرامن کاتبین ہیں یہ اس کی قبر پر اس کے لیے پڑھتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, حمد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کا تو ثواب اس کو ملتا ہے. لیکن جو کافر ہوتا ہے تو یہ فرشتے پھر آسمان کی طرف جب عروج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اب ہم آسمانوں میں آتے ہیں تو ان کے لیے اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہے,
میری حمد کرنے والوں سے بھرا ہے. تو پھر عرض کرتے ہیں پروردگار ہم پھر کہاں جائیں, کدھر جائیں, کیا کریں؟ تو پھر ارشاد ہوتا ہے اس کی قبر کی طرف لوٹ جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنت بھیجو, کیونکہ اس نے مجھے جھٹلایا تھا, میرا منکر ہوا تھا. میں تمہاری اس لعنت کو عذاب بنا کر روز قیامت اس پر مسلط کر دوں گا. الامان والحفیظ. کہ جس طرح ان کے نیک عمل کرنے سے بندہ مومن کے درجات میں اضافہ ہوگا, اسی طرح وہ جس پر لعنت بھیجیں گے تو کافر کو اس کا عذاب مزید بڑھا کے دے دیا جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے, تاکہ اگر دنیا میں با تقاضا بشریت کو خطا ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے, ایمان کی سلامتی کی دعا کی جائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں, اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں مرتے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. اور اگر معاذ اللہ ایسا ہوا تو پھر یہ فرشتے کرامن کاتبین قیامت تک قبر پر لعنت کرتے رہیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کرامن کاتبین جس طرح ہم نے سنا اعمال بھی لکھتے ہیں, پھر بعد میں بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے قبر پر بھی آتے ہیں, تو ساتھ میں یہ اس قبر والے سے بعض اوقات کلام بھی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کس طرح سے کلام ہے کہ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس آدمی نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی ہے, اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, تو ہمارا بہت اچھا ہم نشین تھا, بہت سی نیک مجلسوں میں تو نے ہمیں وہاں ہمارے ساتھ گیا, تو نے ہمیں اپنا ہم نشین ان اچھی محفلوں میں بنایا, نیک اعمال ہمارے سامنے تو نے کیے, تو نے ہمیں بھی نیک باتیں سنوائی, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور اگر اس نے اچھی صحبت اختیار نہیں کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نہیں تھی, اس کی تعریف کی بجائے فرشتے کہتے ہیں تجھے اچھی جزا نہ ملے, تو نے ہمیں اکثر بری محفلوں میں بٹھایا, تو نے ہمارے سامنے برے اعمال کیے, تو نے ہمارے سامنے گندی باتیں کی, اللہ تجھے اچھی جزا نہ دے. اس وقت جب یہ گناہگار یہ باتیں سنتا ہے تو اس کی آنکھیں ان کی طرف کھلی کی کھلی رہ جاتی. اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر انسان اچھی محافل میں جاتا ہے, مثلا بندہ اچھے اچھے اجتماعات میں سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دیتا ہے, دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں حاضری دیتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے, ایسی بابرکت محافل میں بیٹھتا ہے جہاں اللہ اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ فرشتے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں اور اس انداز کی تعریف کرتے ہیں گویا اس کے لیے پھر دعا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو, تمہیں اللہ اچھی جزا دے کہ تو نے ہمیں اچھی اچھی محفلوں میں اپنا ہم نشین بنایا. تو گویا اس سے فرشتے ایک قسم کا اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ تم نے ہمیں بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا, ہمیں بھی نیک باتیں سنائی, اللہ کا ذکر سنوایا, اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ سنوایا, ایسی محفلوں میں گیا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, تو فرشتے اس کے لیے دعا کریں اللہ تجھے اچھی جزا عطا فرمائے. اور اگر بری محفلوں میں گئے, گناہ کی مجلسوں میں گئے, برے اعمال کی مجلسوں میں گئے, تو یہ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ تجھے اس کی اچھی جزا نہ ملے. ظاہری بات عمل برا تو جزا بھی بری ملے گی. تو اس طرح سے وہ فرشتے اس بندے سے کلام کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ. اکرامن کاتبین جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں
چونکہ یہ اعمال لکھ لیتے ہیں. اب جب اس کا اعمال نامہ کھلے گا تو سب اعمال اس میں لکھے ہوں گے، لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ جو فرشتے لکھتے ہیں اعمال، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس بندے کے گناہ کو بھلا دیتا ہے، کہ اس کو بھول جاتے ہیں، پھر یہ اس کے نام اعمال میں لکھے نہیں رہتے. مزید اس کی وضاحت یہ بھی علماء نے فرمائی کہ جہاں وہ بندہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کی برکت سے اس کے وہ جو گناہ ہوتے ہیں سب ان کو بھلا دیے جاتے ہیں. وہیں پر اس کی توبہ کی برکت سے جو اس کے اعضاء ہیں جن سے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے. مثلا ہاتھوں سے گناہ کیا، اب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، چونکہ قیامت کے روز یہ ہاتھ، یہ اعضاء یہ بھی گواہی دیں گے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ اچھا عمل کیا، یہ برا عمل کیا. تو جو برے عمل ان ہاتھوں سے یا ان اعضاء سے کیے ہوں گے اس کی یہ گواہی دیں گے. تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان اعضاء کو یہ بلا دے گا، اور یوں قیامت کے روز پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کی اس بندے کے خلاف وہ گواہی نہیں دیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی ہی نیک محافل میں حاضری دیں جب ہمیں بھی یہ ذہن ملے کہ اگر بندے سے خطا ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. اور توبہ کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں، جن میں سے ایک ابھی ہم نے سنی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو اس کا گناہ لکھا گیا ہوتا ہے اس سے اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ بلا دیا جاتا ہے کرامن کاتبین کو. اس کے اعضاء جن سے ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو جب یہ سب بھول جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا اس کی توبہ کی برکت سے قیامت کے روز اب کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہوگا جس سے اس کے گناہ کا پتہ چلے. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ایسے نیک اجتماعات میں حاضری دیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام کرتے ہیں